ناظرین، آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ میں ہوں اقبال دانیال کھوکھر اور آج ایک نئے پروگرام کے سامنے آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے عید قیامت المسیح پر۔ تو آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں ہوپ آف گلوری چرچ کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین جناب ریورنڈ پرویز ندیم گیل صاحب۔ ہم آپ کو آج اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسیحی ایماندار ہر روزوں کے بعد ایک عید مناتے ہیں۔ آج ہم اسی عید پر بات کرتے ہیں۔ ریورنڈ پرویز ندیم گیل صاحب، مسیحی ایماندار روزوں کے بعد جو عید مناتے ہیں وہ اصل میں ہے کیا، اس کے معنی کیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ بھائی اقبال۔ مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور بابر کے نام میں تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام، اور میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے اور ہوپ آف گلوری چرچ کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو اور تمام دنیا میں رہنے والے مسیحوں کو عید قیامت المسیح جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو۔ اور ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ تو بھائی اقبال، جب ہم عید قیامت المسیح کی بات کرتے ہیں اور جب ہم اس عید کو مناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اور نہ صرف مردوں میں سے جی اٹھنا بلکہ جس مشن جس کام کے لیے وہ دنیا میں آئے اس کام کو کمپلیٹ کر کے بائبل مقدس کے مطابق کہ وہ صلیب پر مرے، اس کے بعد ان کو قبر میں رکھا گیا اور تیسرے دن یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے، اور ہم یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات دیکھو، اس کو اور ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، جیسے ایسٹر بھی کہا جاتا ہے اور عید پاشکا بھی کہا جاتا ہے، لیکن مجھے زیادہ یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم اس کو یوں پکاریں یا یوں کہیں کہ عید قیامت المسیح، یعنی کہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا مبارک ہو۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے ریورنڈ پرویز ندیم گیل صاحب کی زبان سے سنا کہ گو کہ اس عید کو بہت سارے ناموں سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن جو فخریہ جس پہ ہم فخر کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ عید قیامت المسیح۔ تو آج ہم عید قیامت المسیح ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ریورنڈ پرویز ندیم گیل صاحب، ہم جی اٹھے مسیح یعنی کہ عید قیامت المسیح کی اصل روح میں کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ آج کا جو مسیحی ایماندار ہے وہ اس روح میں کیسے آگے موو کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ وہ تعلیم جو یسوع مسیح نے اس زمین پر رہ کر ہمیں دی ہے، جیسے کہ اناجیل ہے، اناجیل کے اندر مسیح کی وہ تعلیمات ہیں، ہر ایماندار اس تعلیم کو فالو کرے، جو باتیں یسوع مسیح نے سکھائی ہیں، نہ صرف سننے کی حد تک ہے، نہ صرف اپنے دل کو تسکین دینے کی حد تک، بلکہ ان باتوں پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم اس سپرٹ میں موو نہیں کر سکتے یا ہم اس روح میں نہیں چل سکتے۔ تو مسیح کی تعلیم کو جو ہے وہ فالو کرنا، پہلی بات۔ دوسری بات، جی اٹھے مسیح کو دیکھنا، اس کا تجربہ کرنا، اس کو ایکسپیرینس کرنا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی زندہ ہے تو اس کو تجربہ کیا جا سکتا ہے، اس کو سنا جا سکتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو جی اٹھے مسیح کا تجربہ کرنا، یہ دو باتیں ہیں جو ہمیں اس سپرٹ میں موو کرنے کے لیے اور اس روح میں چلنے کے لیے ہماری مددگار ہے، اور تب ہی جا کر ہماری زندگیاں چینج اور تبدیل ہوتی ہیں۔ اور آج کے مسیحی ایماندار کو اسی روح میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جی ڈیفینیٹلی بالکل۔ تو ریورنڈ پرویز ندیم گیل صاحب، یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح جی اٹھے مسیح کا تجربہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں بائبل مقدس اس حوالے سے کیا بیان کرتی ہے؟ جی بھائی اقبال، اس کے لیے نا اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو بڑا خوبصورت ہے، ہمیں مکاشفہ کے اندر یسوع مسیح جی اٹھا مسیح نظر آتا ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ جلالی خداوند
یا جی اٹھا خداوند یا فتح مند خداوند، اگر ہم مکاشفہ کی پہلے باب کو پڑھیں اس میں یہ ہمیں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو نکال لیتے ہیں، بائبل مقدس میں سے اس حصے کو آپ بھی میرے ساتھ نکالیں اور تمام ویورز بھی اپنی بائبل کو کھول سکتے ہیں، ہم مل کر اس کو پڑھیں گے۔ مکاشفہ، یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک بڑا خوبصورتی کے ساتھ ہمیں جی اٹھے مسیح کو دکھایا گیا ہے، اور اگر ہم اس کو یہاں سے دیکھیں تو ہم بہتر طور پر اس کو تجربہ کر سکتے ہیں، اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے، میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے، کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرنا اور پراگمن اور تھیوتیرا اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا میں۔ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک دھودھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اس سے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم رواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ پس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں، ان سب کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دائنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغ دان کلیسیائیں ہیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ تو بھائی اقبال، جو پہلا ہم نے جو پیسج پڑھا ہے، اس میں 3 بہت میجر چیزیں ہیں جی جو ہمیں جی اٹھے مسیح کے بارے میں دکھاتی ہیں۔ پہلی چیز، جب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس اسپرٹ میں موو کر سکتے ہیں، تو میں نے کہا پہلی کہ مسیح کی وہ تعلیم جو اس نے زمینی اپنی خدمت میں دی ہے اس پر عمل کرنا، اور پھر زندہ مسیح کو دیکھنا، اس کا ایکسپیرینس کرنا، اس کا تجربہ کرنا، اس کے بعد ہم اس اسپرٹ میں موو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کو جاننا۔ یہاں پر مسیح کا ایک بڑا خوبصورت تعارف ہمیں نظر آتا ہے، اس کی پرسنالٹی بھی ہے، اس کا تعارف بھی۔ اس کا تعارف کیا ہے؟ 8ویں آیت اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، لکھا ہے خداوند خدا جو ہے اور جو تھا جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا۔ زبردست۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم اس اسپرٹ میں موو کرنا چاہتے ہیں
تو یہاں پر جو لفظ ہیں اس کے مطلب کو سمجھنا اور اس کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے، اور اپنے آپ کو اس کے ہینڈ اوور یا اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ جو 8ویں آیت میں آیا اس کا مطلب ہے یسوع مسیح جو ہے وہ all in all ہے۔ Yes. اس کا مطلب کہ وہ خدا ہے، یسوع مسیح کو ایز اے خدا قبول کرنا۔ بعض اوقات ہم یسوع مسیح کو اس کی زمینی خدمت کے تعلق سے ہی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن زندہ ہوا مسیح جو ہمیں اپنے اندر خوبیاں دکھا رہا ہے، پہلی جو ہے یسوع مسیح خدا ہے، ساری چیزوں کا مالک وہ ہے، جس طرح کہ میں نے کہا کہ all in all۔ اور اس کا ایک اور مطلب ہے کہ یسوع مسیح قادر مطلق ہے، یسوع مسیح القادر، الموجود اور الخبیر۔ اس کو اومنی پراپرٹی کہا گیا ہے یا اومنی پراپرٹیز کہا گیا ہے۔ اومنی پراپرٹیز کا مطلب ہے ایسی پراپرٹی جس کا مالک خدا ہے۔ یہ دنیا یا کائنات کے کسی اور معبود کے اندر یہ پراپرٹی نہیں ہے، اس کے اندر یہ خصوصیات نہیں ہیں، اس لیے یہ خدا کے اندر خصوصیات ہے اور یہ خدا ہی کی پراپرٹیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ القادر۔ جس طرح خدا القادر ہے اس طرح سے بیٹا بھی القادر ہے، جس طرح سے خدا خدائے الموجود ہے اس طرح سے بیٹا بھی الموجود ہے، جس طرح سے خدا خدائے الخبیر ہے اس طرح سے بیٹا بھی خدائے الخبیر ہے۔ یہ 3 اومنی پراپرٹیز جن کو کہا جاتا ہے اومنیسنٹ، اومنی پریزنٹ اینڈ اومنی پوٹینٹ، یہ خدا کی پراپرٹیز ہے۔ اس کو قبول کرنا، یسوع مسیح کو ایز اے خدا قبول کرنا، اور نہ صرف قبول کرنا بلکہ اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا۔ جب ہم یسوع مسیح کے آگے ایز اے ایماندار، ایز اے خدا، ایز اے خالق، جب القادر کی بات آتی ہے تو یسوع مسیح خالق ہے ہمارا۔ کہتا ہے ساری چیزیں میرے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ میرے بغیر پیدا، کوئی چیز میرے بغیر پیدا نہیں۔ تو اس حوالے سے تو یہودا کے انجیل کا آغاز بھی انہی باتوں سے ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی انہی باتوں سے ہوتا ہے، اور یہ بڑی واضح تصدیق بھی ہو رہی ہے، یہ تصدیق ہو رہی ہے ان چیزوں کی۔ جی۔ اور دوسری بات، یسوع مسیح کی یہاں بڑی خوبصورت پرسنالٹی دکھائی گئی ہے۔ اس حصے میں سرویا میں جو یوحنا عارف نے دیکھی، شاید آپ نے لفظوں پر غور کیا گیا، یہ وہی یوحنا ہے جو یسوع مسیح کے بڑا قریب تھا۔ جی۔ یہ وہی یوحنا ہے جس کے سپرد یسوع مسیح نے اپنی ماں کی۔ وہ 3.5 سال یسوع مسیح کے ساتھ رہا، لیکن زندہ ہونے کے بعد جب اس نے یسوع مسیح کا جلال دیکھا تو وہ فرق طرح کا تھا۔ بائبل میں لکھا ہے، کہتا ہے جب میں نے اس کو دیکھا تو میں مردہ سا ہو کر اس کے قدموں میں گر گیا۔ اور یہ یسوع مسیح کے جلال کا تجربہ، یہ جلال کا تجربہ، جی اٹھے مسیح کا جلال کا تجربہ ہے جو یوحنا نے کیا۔ اور ایسا تجربہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایمانداروں کو بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح کو ایز اے جلالی خداوند کے طور پر اس کو دیکھیں، اس کا تجربہ کریں۔ اور جب ہم پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم موو کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یوحنا کہتا ہے کہ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھے۔ یہ 7 چراغدان جو ہے یہ مکمل کلیسیا ہے، یونیورس چرچ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پورے، کیونکہ 7 کا جو عدد ہے یہ کاملیت کا عدد ہے، اس لیے یہ 7 چرچ جو ہے نا، یہ 7 چرچ پورے چرچ کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ پوری عالمگیر چرچ کی تصویر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور عالمگیر چرچ کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اگلی بات اس کو جوڑتی ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، لکھا ہے کہ 7 چراغدان میں نے دیکھے، اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا۔ پہلی چیز اس نے کیا دیکھی؟ اس نے چرچ کی تصویر دیکھی، عالمگیر چرچ کی تصویر دیکھی۔
جو پوری دنیا میں اس پلینٹ پر موجود جو چرچ اس کی تصویر دیکھی، اور دوسری اس تصویر کے اندر کس کو دیکھا؟ کہتا ہے کہ میں ان 7 چراغ دانوں کے درمیان میں ایک آدم ذات سا دیکھا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے جی؟ کہ یسوع مسیح ان 7 کلیسیائیں ہیں، جی جی، یہ 7 چرچز کو ہم 7 کلیسیائیں کہہ سکتے ہیں جی ڈیفینیٹلی، اور یسوع مسیح ان سب کے درمیان میں موجود ہے، ان کے درمیان موجود ہے، اور یوحنا عرف اسی کو دیکھ رہا ہے، یوحنا عرف اسی کو دیکھ رہا ہے، اور وہ جی اٹھا مسیح ہے، وہ جی اٹھا مسیح ہے۔ یہ وہ والا مسیح نہیں جو 3.5 سال پہلے ساتھ رہ کے اسے دیکھا، یہ فرق مسیح ہے، جی اٹھا مسیح ہے۔ اور اس نے جب اس کو دیکھا، اور اس کا مطلب ہے جب وہ چرچ کے درمیان میں ہے، تو اس میں سے 2 باتیں ہیں جو چرچ کو آج سیکھنے کی ضرورت ہے، آج کے چرچ کو سیکھنے کی، تب ہی ہم جی اٹھے مسیح کی اسپرٹ میں چل سکتے ہیں۔ تو ریورنڈ پرویز ندیم گیل صاحب، وہی 2 چیزوں کو آپ ذرا واضح طور پہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ پہلی چیز جو اس کے درمیان میں ہونے کو پیش کرتی ہے، our Christ is a head of the church۔ یس، جی اٹھا مسیح ہمارا خداوند جو ہے وہ چرچ کا ہیڈ ہے۔ یس، اور دوسری بات، یسوع مسیح ہی چرچ کی تمام ایکٹیویٹی کا محور اور مرکز ہے۔ اور یہ 2 چیزیں جب ایماندار ان 2 چیزوں کو سمجھیں گے اور ان کو اپنی زندگیوں میں پرائیورٹی دیں گے، تو پھر وہ اس اسپرٹ میں چلیں گے، تبھی وہ جی اٹھے مسیح کا تجربہ کر سکے۔ ڈیفینیٹلی۔ مثال کے طور پر ہیڈ آف دا چرچ ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ٹوٹلی طور پر چرچ جو ہے وہ اس کے سامنے سرنڈر ہے، اس کے حکم کے تابع ہے۔ جیسے ہم کہہ نہیں دیتے آج کل دنیا میں جیسے چلتے ہوئے ہم ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس ڈپارٹمنٹ کو یہ سربراہ ہے، باقی سارے اس کے حکم کے نیچے کام کرنے والے ہیں۔ یعنی عالمگیر جو تمام چرچ ہے، جی، یونیورسل چرچ ہے، جی اس کا مرکز اور اس کا سربراہ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ گو زمین پر رہتے ہوئے یعنی کہ ہر چرچ کا ایک ہیڈ ہے انسانوں میں سے، جیسے جس کو ہم پاسٹر کہتے ہیں، جس کو ہم پریسٹ کہتے ہیں، جس کو ہم ریورنڈ بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہیڈ ہے۔ لیکن اس ہیڈ کے اوپر بھی ایک ہیڈ ہے جو یسوع مسیح ہے۔ زندہ باد۔ اور اس ہیڈ کے جب تک ہم اس کے حکموں کو فالو نہیں کریں گے، اس کی مرضی کو چرچ کے اندر لاگو نہیں کریں گے، جب تک اس کی مرضی کو چرچ کے اندر ہم پورا نہیں کریں گے، ہم موو نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز ایکٹیویٹی کی آ جاتی ہے۔ چرچ کی جتنی بھی ایکٹیویٹی آج اگر ہم دیکھیں تو آج کا جو چرچ ہے، آج کیوں ہمیں لگتا ہے کہ اور طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹی آ گئی ہیں؟ ہم نے ریالٹی کو چھوڑ کر، اسپرٹ کو چھوڑ کر رسموں کو زیادہ ہم پرومینیٹ کر رہے ہیں، ہم رسموں کے پیچھے زیادہ جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جس کے جو ہماری ایکٹیویٹی کا محور ہونا چاہیے، مرکز ہونا چاہیے، ہم اس محور کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آج بھی چرچ کو اپنی اصلی جگہ پر آنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ایز اے پاسٹر اگر میں اپنی بات کروں تو ایز اے پاسٹر مجھے اپنی اصلی پلیس پر آنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنی اصلی جو شناخت ہے اس میں آنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا ہوں اور میرے اوپر بھی کوئی ہے۔ آج کا دیکھ رہا ہے، جو ہمیں دیکھ کر نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ مانیٹر کر رہا ہے، اور وہ ہمیں نہ صرف مانیٹر کر رہا ہے بلکہ انسٹرکشن دے رہا ہے، ہدایات دے رہا ہے۔ اور یہ اس کا استحقاق ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہم نے کرنا، چرچ کو کس سائڈ پہ لے کر جانا ہے۔ اور پھر وہ جتنی بھی چرچ کے اندر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سنڈے اسکول ہے، یوتھ سیمینار ہیں، کروسیڈز ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے دوسری چیزوں کو پرومینیٹ کر دیا ہے۔ بعض اوقات آج بھی چرچ کے اندر مسیح سے زیادہ شخصیات پرستی زیادہ ہے، تو جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے فالو کرنا ہے، جب ہم
فالوور آف کرائسٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم مسیح کے فالوور ہیں، ایک تھوڑے عرصے کے لیے، لیکن مسیح کیا ہے؟ فور ایور ہے، فار ایور ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو ہم جو تھوڑی دیر کے لیے پوائنٹ کیا گیا ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم شخصیات کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، مسیح سے زیادہ ہم شخصیات کو آنر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ رونگ، بہت غلط ہے۔ اگلی بات تو ناظرین، ہم آج بات کر رہے ہیں جی اٹھے مسیح کا ہم کس طرح تجربہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے، یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہوپ آف گلوری ٹاک شو۔